إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے حسد، علاج اور دفاع۔ حسد کیا ہے؟ کہ کسی شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یا اس کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر کے اس بات کی خواہش اور تمنا کرنا کہ یہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے کئی ایک اسباب ہیں جو آگے چل کر کے ہم ذکر کریں گے۔ جس شخص کو یہ نعمت سے محروم دیکھنا چاہتا ہے، اس کا تو شاید نقصان ہو یا نہ ہو، اسے تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے، سب سے پہلے یہ شخص اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، تو پھر اس کے نتائج ہمیشہ سنگین سے سنگین تر ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی
کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹا دیں، دوبارہ آپ کو کافر بنا دیا جائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ جو ان کے دلوں میں حسد ہے، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد موجود ہے اس کی یہ آگ بھڑکتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمہ قسم کی سازشیں اور چالیں چلتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو دین اسلام سے روک دیا جائے، منحرف کر دیا جائے، آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ ایسی صورتحال آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر خوفناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کے متعلق یہ محنت، کوشش، جستجو، یہ نظریات، یہ سوچ اور فکر رکھ کر کے محنت اور کوشش کرنا، آپ بتائیں کہ یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ کسی شخص کو ایمان اور اسلام سے ہی ہٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے، کافر اور مرتد بنا دیا جائے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا کر رکھا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اسحاق علیہ السلام آل اولاد میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہو گئے۔ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ فیصلہ انسانوں نے کرنا ہے، یہود و نصارہ نے فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کی کارستانیاں، ان کے خبث باطل، ان کی سازشیں، ان کا کفر اور کھلے بندوں سرکشی اور بغاوت کا قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مختلف انداز میں جواب دیا ہے۔ ایک جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم کہتے ہو کہ جی ہم اس نبی پر اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو پہلے انبیاء آئے تھے وہ تو یہ ساری باتیں لے کر کے آئے تھے جو تم مطالبہ کر رہے ہو اس نبی سے، اس کے باوجود تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اس کا جواب دو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں جس کو چاہوں نبوت عطا کروں، جس کو چاہوں نہ عطا کروں، یہ میرا انتخاب ہے، میرے فیصلے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بات بطور خاص معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ اس مقام پر حکمت سے مراد نبوت،
ویسے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کا منصب بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس مقام پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق تمام اہل علم کے نزدیک سنت ہے، اور اس آیت میں حکمت سے مراد نبوت، کہ ہم نے آل ابراہیم، اب آل ابراہیم میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت یعنی نبوت عطا کی، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ان میں سے کچھ ایسے بھی انبیاء ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم بادشاہی عطا کی، جیسا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی، خلیفہ بھی بنایا اور ملک بھی بنایا۔ یہ خلافت و ملوکیت کے نام سے جو لوگوں میں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی یہ ملوکیت ہے، اور ملوکیت اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی یہ جمہوریت ہے جس کو کندھوں پہ اٹھا کے گھومتے پھرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب پیمانے بدل جائیں، اصول و ضوابط تبدیل ہو جائیں، تو پھر انسان اس قسم کی گمراہی کی باتیں کرتا ہے۔ عمومی طور پر آئے ایک روایت بیان ہوتی ہے، مشہور ہے، زبان زد عام ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اسے امام ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے کہ اس میں ابراہیم بن ابی اسید راوی بالاتفاق ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پائی۔ لیکن اس کے برعکس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں تعلقات منقطع نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے منع کیا، قطع تعلقی سے منع کیا، بغض سے منع کیا، اور ایک دوسرے سے اعراض کرنے، منہ پھیرنے سے، پیٹھ پھیرنے سے منع کیا۔ یہی چیزیں معاشرہ میں بربادی کا سبب ہے، انہی باتوں کی وجہ سے معاشرہ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ حسد اور بغض ہوتا، جس کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ سلام کلام کا روادار نہیں ہوتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کی نشاندہی کر کے یہ بات سمجھا اور بتا دی کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اگر یہ لوگ اللہ کے بندے بن کر کے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں تو معاشرہ میں کوئی فتنہ فساد ہوگا، کوئی اختلاف ہوگا، کوئی لڑائی اور جھگڑا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دل صاف ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت سے پیش آئیں گے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے گا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا جائے گا۔
اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس نے تکبر کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ حاسد بھی ہوتا ہے، اور تکبر اسے حسد پر مجبور کرتا ہے. تو اس نے تکبر کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی ہے، ابا واستکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ حسد میں مبتلا ہو گیا. تکبر یہ کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ نیچے کو آتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں، افضل ہوں. پیچھے اصل میں کیا چیز پیدا ہوئی؟ وہ حسد تھا کہ بھی اس کو یہ مرتبہ، مقام، یہ رتبہ، یہ شان، کہ اس کو قبلہ بنا کر کے سجدہ کروایا گیا. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، ان کو قبلہ بنایا گیا. جیسے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود قیام کرتے ہیں، تو عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں. یہ غیر مسلموں نے اعتراض کیا، اور وہ کرتے ہیں کہ آپ بھی تو اس بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ بھی تو اس کے سجدے کرتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ سمت مقرر کی ہے اللہ نے، یہ قبلہ ہے، ہم اس بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ بڑی تکلیف پہنچی اس کو. اس وجہ سے اس نے یہ رویہ اختیار کیا، اور اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی بنا پہ ہوا. حابیل اور قابیل دو بھائی تھے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو محض اس وجہ سے قتل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی، میری قربانی قبول لے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا، کہ سب سے پہلے اس نے یہ گناہ کیا اور لوگوں کو اس گناہ سے متعارف کروایا. اس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی. کبیرہ گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد جادو اور قتل، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے. اس کا ارتکاب حسد کی وجہ سے. اور یہ بات بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ برادران یوسف یہ ایک تلمیح ہے. جب برادران یوسف کہتے ہیں تو پورا واقعہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس وجہ سے کیا. ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر ان کو فروخت کر دیا، اور والد کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، والد کے متعلق ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہماری نسبت. وہ اللہ کے نبی ہیں، نبی زیادہ ہیں، اور نبی کے پوتے ہیں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. ان کے متعلق یہ باتیں ذہن میں آنا اور یہ کاروائی کرنا، جھوٹ بولنا، ملما سازی کرنا، یہ سازش کرنا، پھر یہ من گھڑت واقعہ بیان کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ حسد کار فرما. یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں اور کارخانے تباہ ہو جاتے ہیں، اور قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے. سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے.
کہ جی ہماری سوکن کے ہاں اولاد ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، اس کی اولاد کو قتل کر دو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے خلاف سازش کرو، اس کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرو۔ یارو اتنے بڑے بڑے گناہوں میں انسان اس کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کا امن اور سکون ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو چیز پیدا ہوئی، لوگوں نے اس بیماری کو قبول کیا اور یہ بیماری لوگوں کے اندر سرایت کر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کون سی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباعد والتحاسد حتی یکون البغی ثم الحرج۔ تکبر، ایک دوسرے سے مال و دولت میں آگے بڑھنے کی حرص، ایک دوسرے سے دنیاوی امور میں عزت، مرتبہ، مقام، مال و دولت، حسب نسب، دیگر چیزوں سے آگے بڑھنے کی حرص، اور پھر اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے سے دوری اور حسد، یہاں تک کہ معاملہ سرکشی اور بغاوت تک پہنچ گیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قتل و غارت ہو گئی۔ آخر کار نتیجہ قتل و غارت تک پہنچا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، سند اسی حسن ہے۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا اس وقت قتل و غارت عام ہوگی، اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہی ہے کہ ہجرت الیہ، جیسا کہ میری طرف ہجرت کر کے آ۔ تو یہ قتل و غارت آپ دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات کے پیچھے یہی چیزیں بنیاد بنتی ہیں، اور بنیادی چیز حسد ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حسد کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی آرزو اور تمنا اور خواہش کرنا، اور اسے برداشت نہ کرنا۔ خواہش یہ کہ محتاج اور فقیر رہے یا جہالت میں پھنسا رہے، یہ نہایت خطرناک اور حرام معاملہ ہے کہ دوسرے کی ترقی برداشت ہی نہیں ہے۔ دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت سے نواز دیا، اس کو یہ چیز قبول ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو اس نعمت سے نوازا ہے تو حسد کرنے کی بجائے تم دعا کرو اللہ سے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ چیز روزے روشن کی طرح واضح نظر آئے گی کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات میں جو سبق ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ان کے آگے بغیر موسم کے پھل اور میوے پڑے ہیں۔ پوچھا انا لک ھذا، یہ پھل اور میوے کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فوری طور پر اس سے سبق حاصل کیا، فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر موسم کے، بغیر محنت اور مشقت کے اس کمرہ میں
میرے سوا اس کی کفالت کوئی نہیں کر رہا، یہ پھل اور میوے مہیا کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی یہ کیفیت، دعا تو اس سے پہلے بھی کرتے تھے، اس سے پہلے بھی دعا مانگتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لیکن آج ایک خاص کیفیت ہے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایمان اور یقین پیدا ہوا۔ اس مخصوص کیفیت کی وجہ سے اللہ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جا کر کے فوری خبر دے دو، بتا دو کہ ہم نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے اور اس بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے، اور نام بھی اس کا ہم نے بذات خود یحییٰ رکھ دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام بھی نہیں ہوا۔ یہ فوائد اور ثمرات ہیں حسد نہ کرنے کے، اور ایسی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ سے مانگ رہے۔ دوسرا درجہ اور مرتبہ، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر خواہش اور لالچ کہ وہ چیز اس کو دی جائے، اور یہ شخص اس سے محروم ہو جائے۔ ایک پہلا درجہ کہ اس کے پاس رہے یا نہ رہے، اپنی خواہش نہیں ہے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، مجھے مل جائے، یہ خواہش نہیں ہے، پھر اس کو اس سے محروم کرنا ہی مقصود ہے، زوال نعمت۔ یہ سب سے پہلا درجہ اور بدترین درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز اس کی بجائے مجھے مل جائے، یہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور تیسرا درجہ، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، حسد بمانا غبطہ، رشک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم مسند احمد کی روایت کہ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد یعنی رشک صرف دو چیزوں میں ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نبوت سے، دین کے علم سے نوازا، اور وہ رات دن اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ان دو چیزوں میں ہی رشک ہونا چاہیے۔ ہم ان دو کے علاوہ ہر چیز میں رشک کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، خواہش اور تمنا کرتے ہیں، یا پھر حسد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، رات دن پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس نے 2 دکانیں بنا لی، ہم نے ایک بھی نہیں بنائی۔ اس نے کوٹھی بنا لی، ہم نے مکان بھی نہیں بنایا۔ اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین والا بنایا، ہم نے نمازوں کی پابندی کی، ہم نے اللہ کو راضی کیا، ہم نے کتاب و سنت کے مطابق یہ دن گزارا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے یہ رات گزار لی؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ کیا فجر کی نماز با جماعت ادا کی؟ نہیں۔ اور ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کی نماز فوت ہو جاتی تو وہ اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے، افسوس کرتے کہ آپ کی نماز فوت ہو گئی، با جماعت آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو اسی کی تعزیت کی جاتی۔ اور اسی طرح سے ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ ہماری اولاد متقی پرہیزگار بن جائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت ہو جائے؟ 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو جب قریب مرگ ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیں، کوئی بیت المال میں سے
وصیت کر دیں کہ ان کو خرچہ ملتا رہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اللہ کا تقوی سکھا دیا، میں دین کی تعلیم دے دی ہے۔ بس جب وہ فوت ہوئے تو 20 درہم کل وراثت چھوڑ کے گئے۔ 20 درہم کتنی رقم ہے؟ یہ 1 درہم 4.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے تولے بنتے ہیں، کیا حیثیت ہے۔ 10 بیٹوں کے درمیان یہ تقسیم ہوا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی نے جو انہوں نے ان کو نیکی، تقوی، للہیت، زہد کی تعلیم دی، ان کی تربیت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مال و دولت سے نوازا کہ جنگ جہاد میں ایک وقت میں سینکڑوں گھوڑے بما ساز و سامان کے وقف کرتے تھے۔ بے شمار مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے اس قدر ان کو مال و دولت سے نواز دی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہماری اولاد کی دنیا و آخرت سنور جائے تو ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں۔ ہمارے ساری دنیا کے ساتھ تعلقات درست ہوں گے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اللہ کے ساتھ بعض لوگوں کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، وہ مسجد میں آتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، نہ نیتی نہ قضا کیتی والا معاملہ، تو ان کا کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر ذرا حسد کے اسباب ان پہ غور کریں کہ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ حاسد امور دنیا کی تقسیم سے راضی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقسیم کرتا ہے، جو کچھ کسی کو دیا یا اس سے چھین لیا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور ان مشرکین، کفار، منافقین، حاسدین، یہ سب اس معاملہ میں ایک پیج پر ہوتے ہیں، لہذا یہ لوگ اللہ سے راضی نہیں، اس کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ دوسرا حسد کا سبب کینہ، بغض، عداوت۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ یہ منافقین جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی خوشی حاصل نہ ہو، کوئی خیر حاصل نہ ہو، کوئی بھلائی حاصل نہ ہو، یہ تکلیف میں ہی مبتلا رہے، یہ آزمائش میں ہی مبتلا رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، پھر یہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا سبب خود پسندی، اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو کوئی حیثیت ہی نہیں دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اس وجہ سے بھی حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور یہ چیز انسان کو پھر حق کے مقابلہ میں باقاعدہ طور پر مزاحمت پر برانگیختہ کرتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے یہ کہ تمہارے رب کا ذکر یعنی قرآن مجید تم میں سے ہی ایک آدمی پر نازل کر دیا گیا، اس کے پاس آ گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت عطا کی، وحی کا نزول کیا،
قرآن مجید عطا کیا، یہ چیز تمہیں اس لیے پسند نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی سردار کو یہ چیز کیوں حاصل نہیں؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے اسباب میں بنیادی سبب یہی چیز رہی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ جاگیردار نہیں ہے، یہ وڈیرا نہیں ہے، ان چیزوں سے یہ محروم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید جہاں کہیں بھی انبیاء کے مخالفین کی، معاندین کی بات کو ذکر کرتا ہے، قال الملأ، قال الملأ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قال الملأ سے مراد یہ منصب والے، عہدہ والے، پیسے والے، دولت والے، زمینوں والے، جاگیردار، وڈیرے، یہ سیاستدان جن کا معاشرے پہ کنٹرول ہے، ان کو قال الملأ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اس وجہ سے انسان حق بات کو قبول کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے مخالفت کرتے کہ حقدار تو ہم تھے، ریاست ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، تو یہ نبوت اس کو دے دی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ یہود مسلمانوں پر سلام، آمین اور اقامت صفوف پر حسد کرتے۔ اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حسن سند کے ساتھ ذکر کیا، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، کہ یہودی جس قدر تمہارے اوپر سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے حسد نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہمہ وقت مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں لے لی، اور سلام میں پہل کرنے والا آدمی دل سے حسد کینہ بغض نکال دیتا ہے، اور جواب میں وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ آپس میں محبت بڑھے تو ایک دوسرے کو سلام کرو، اور یہاں تک تعلیم دی کہ ہر اس شخص کو سلام کہو من عرفت من لم تعرف، جسے تو جانتا اور جسے تو نہیں جانتا۔ اور آمین، وہ آمین تو میرے بھائی اور دوستو معمولی عمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں، جس سے آج مسلمان بھی چڑ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کہ حاسد آدمی ایمان والوں سے حسد کر کے اللہ کے دشمنوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کرے، وگرنہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جو کہ چند باتیں گزارش کر چکے، بیان کر چکے۔ دوسری بات، حاسد آدمی محسود جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو تو شاید اتنا نقصان نہ پہنچا سکے جتنا نقصان وہ اپنی ذات کا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کا کر لیتا ہے،
اپنی دنیا کی بربادی کا کر لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ تو لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ یہ اس کا نقصان نہیں ہے، حقیقت میں یہ میرا نقصان ہے، اس کا نقصان کم ہے، میرا نقصان زیادہ ہے۔ تو لہذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اور مجھے عطا نہیں کیا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو تیسرا سبب یہی چیز ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ زخرف میں اس بات کی خبر دی اور ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان لوگوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے فرمایا، اہم یقتسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ان کو کوئی اختیار ہے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا؟ اللہ اکبر۔ قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ روزی، یہ معیشت، یہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم نہیں کرتے۔ اگر ان کو کوئی ایسا اختیار مل جائے تو یہ تو شاید کسی کو کھوٹی کوڑی بھی نہ دے۔ یہ اس قدر حسد میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ہی بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں، فوقیت عطا کی ہے، بعض کو بعض پر مرتبہ مقام عطا کیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور تاکہ بعض سے کام لیں۔ اور سارے افسر بن جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ اور سارے اگر ماتحت ہو جائیں گے تو پھر افسر کون بنے گا؟ یعنی یہ درجہ بندی کس نے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اور تمہیں سمجھا دیا۔ اور گھر کے اندر ایک کا حکم چلے گا تو پھر گھر بچ جائے گا تباہی سے، بربادی سے، اور اگر 2-3 کا حکم چلے گا تو پھر گھر برباد ہو جائے گا۔ اور اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لو، گھر میں حکم جو ہے وہ مرد کا چلنا چاہیے، باپ کا حکم چلنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لو، جان لو، اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو، یہ غلط فہمی دور کر لو۔ ایک طرف باپ بلاتا ہے، ایک طرف ماں بلاتی ہے، کس کی بات ماننی؟ باپ کی بات ماننی ہے، ماں کی بات اس وقت نہیں ماننی، بشرطے کہ باپ کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس کے خلاف ہوگی تو پھر نہیں مانی، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ گھر میں جب تک مرد کی حکومت ہوگی وہ گھر تباہی اور بربادی سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا طعنہ ہے، بہت بری بات ہے، ایک گالی سمجھی جاتی ہے کہ جی اس کے گھر میں تو عورت کی حکومت ہے۔ تو جس ملک میں عورت کی حکومت ہو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، کسی عورت کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی، عورت کو اس لائق ہی نہیں بنایا کہ وہ یہ کام کرتی پھرے، اس لیے کہ اس کو ناقص العقل قرار دیا، ناقص الدین قرار دیا۔ لہذا اس کو اپنی حیثیت میں رہ کر کے ہی کام کرنے چاہیے، جو ہی وہ اپنی حیثیت سے نکلے گی تو خرابی اور بربادی ہوگی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ یہ مال و دولت، دنیا کے اسباب، جو کچھ یہ سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان سے اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے، ہر اعتبار سے بہتر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں عائدہ علیہ کہ یہ کلمات مجھ پر دوبارہ دہرائیں، دوبارہ یہ بات مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا اتنی عظیم خوشخبری دے دی جو اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا۔ جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے؟ جو اسلام دین ہونے سے راضی ہے وہ کم ملنے سے دین اسلام کے خلاف چلے گا یا اس کے مطابق زندگی گزارے گا؟ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اس پہ راضی ہے، اس پہ تنگی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، آزمائشیں آئیں، جو کچھ بھی ہو جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری کسی حال میں چھوڑتا نہیں ہے، اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری دی کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور یہ بات ظاہر و باہر ہے، اور ذہن نشین کر لیں، ایمان کامل کرنے کے لیے یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو ذرا سوچیں اور غور کریں کہ حاسد آدمی ایسا کرتا ہے، ایسا کر سکتا ہے؟ جب ایسا کرے گا تو وہ حاسد نہیں رہے گا، حسد اس کے دل سے نکل جائے گا۔ لہذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دلوں میں حسد کی بجائے رشک پیدا کریں، ہم کسی کی نعمت کے زوال کی بجائے، اس تمنا اور خواہش کی بجائے یہ تمنا اور خواہش کریں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ خواہش کرو، یہ دعا کرو، یہ مانگو اللہ سے، اللہ دے گا۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ نہ تم تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کرتے ہوئے تم میں سے بعض کو بعض پر عطا کر رکھی، جو فضیلت عطا کر رکھی ہے بعض کو بعض پر، اس کی تمنا نہ کرو کہ مجھے یہ چیز مل جائے اور یہ اس سے محروم ہو جائے، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی میٹرک پاس ہے، وہ چاہے کہ میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگ جاؤں اور اس سے حسد کرے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ کر کے جو ہے وہ خواہش کرنی چاہیے، دعا کرے کہ وہ محروم ہو جائے، میں لگ جاؤں اس کی جگہ، یا مجھے بھی وائس چانسلر لگا دیا جائے۔ تو یہ دعائیں، یہ خواہشات ایسی ہیں جو خلاف حقیقت ہیں، اور جو انسان کو عقلی طور پر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم گھر میں کوئی سودا سلف خرید کے لاؤ، پھل فروٹ کوئی چیزیں، اور دیکھو کہ پڑوسی جو ہے وہ کھڑا دیکھ رہا ہے، تو اس کے گھر بھی کچھ نہ کچھ بھیج دو تاکہ اس کو حسد پیدا نہ ہو، وہ راضی ہو جائے۔ اور جب تم اس کو کچھ ہدیہ کر دو گے، بھیج دو گے اس میں سے، تو اس کی نظر بد سے بھی بچ جاؤ گے اور اس کے حسد سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔